بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس سوال یا ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے متعلق بالخصوص کچھ لوگ جو ہیں بڑا واویلا کرتے ہیں۔ انجینئر محمد مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹس وغیرہ یا کئی سارے برادرز، یعنی برادرز عام طور پہ بڑے مشہور ہیں آج کل کے، اس میں موٹیویشنل سپیکر قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یعنی ڈگری نہیں ہوتی دین کے علم کی، وہ عالم نہیں ہوتے پراپر یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ کیا ہے کہ اپنے طور طریقے سے جو جتنا بھی ان کو دین کا پتہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اسٹوڈنٹس اور برادرز کی طرف سے اس حوالے سے بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید پڑھو، خود قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کا ترجمہ، مولویوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، مولویوں کو جو ہے نا آپ مولویوں کو محتاج نہ رہو، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ عام آدمی پڑھ سکتا ہے یا پھر نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا جواب میں آپ کو مختصر انداز میں اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شخص سنے اس کو مسئلہ سمجھ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ جو ہیں وہ شرائط بھی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص ان احتیاطی تدابیر کو نہیں جانتا، ان کو ملوث خاطر نہیں رکھتا، تو اگر وہ ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ بذات خود پڑھتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً جو 90% اس کے گمراہ ہونے کے چانسز ہیں، اور 10% یہ ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ 90% اس کے گمراہ ہونے کے، یا ایسے سمجھ لیں کہ اس کے جو 90% مسائل ہیں یا فہم ہے اس کا وہ جعلی ہوگا، اور 10% جو ہے وہ اصلی ہو سکتا ہے۔ وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ وہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جو ترجمہ ہے، سب سے پہلے ترجمہ کون سا پڑھنا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو برادرز ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں جو بھی پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح کے لوگوں کی باتیں سن کے ان کے ہتھے جو بھی ترجمہ لگتا ہے وہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، مولانا مودودی صاحب، مولانا نہیں ہے خیر، مودودی صاحب، تو ان کا ترجمہ و تفسیر ہے، جس نے بھی پڑھا گمراہ ہوا، اور خود وہ جو تھے مودودی صاحب خود بھی جو ہے نا حق کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی جو ہے نا یہ تفہیم القرآن جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے جو ہے نا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ ہٹ کے ہیں، اصل جو قرآن ہے اس کے فہم سے ہٹ کے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی فہم کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اصل میں قرآن مجید یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہوتا ہے فہم سلف، صحابہ نے کیا سمجھا، صحابہ کے شاگردوں نے کیا سمجھا، سلف صالحین نے قرآن مجید کا مطلب کیا سمجھا، ہم نے ان کے راستے اور طریقے کو پر چلنا ہے۔ صراط مستقیم اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو پیچھے سے جو منہج آ رہا ہے، صحابہ سے جو صحیح منہج چلا آ رہا ہے، ہم اس کی کھوج لگائیں کہ کون سا ایسا راستہ ہے جو صحابہ سے ڈائریکٹ آ رہا ہے، اس راستے کی کھوج لگائیں، اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے 15ویں صدی کے اندر 14ویں صدی کے اندر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جو اس کو جیسے اچھا لگے وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ بہرحال تو سب سے پہلے جو بھی شخص ترجمہ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ترجمہ پڑھے۔ تو یہ نہ ہو کہ کئی سارے لوگ ایسے گمراہ ہیں، کون سی تفسیر پڑھے، کئی سارے ایسے جو ہیں گمراہ مفسر بھی گزرے ہیں تو ان کی تفاسیر پڑھنا شروع کر دے، پھر یہ کہ وہ خود بھی گمراہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے کسی مستند عالم سے وہ جو ہے نا پوچھ لے کہ میں کون سا ترجمہ پڑھوں، رہنمائی لے لے۔ اس کے بعد بھی کسی مستند عالم سے ترجمہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس سے متعلق رہنمائی لیتا ہے۔ خود اپنے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، خود اعتمادی اپنے اندر نہ پیدا کر لے اور کانفیڈنس نہ پیدا کر لے، جو اس کو سمجھ آئے بس وہ اس کو جو ہے نا لاگو کرنا شروع کر دے، اس کو بیان کرنا شروع کر دے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ بلکہ جہاں کہیں بھی اس کو تھوڑا سا وہم ہو، تھوڑا سا شک ہو کہ یہ آیا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، تو اس مسئلے کو ضرور کسی مستند عالم سے ڈسکس کرے اور اس سے رہنمائی لے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی عام شخص۔ اب یہ ساری شرائط میں کیوں وہ کر رہا ہوں؟
ٹھیک ہے، یہ ساری اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی دیکھیں قرآن مجید ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے، آپ لوگ مولویوں کے محتاج نہ رہو، مولوی تو آپ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی سوچ لوگوں کے، یعنی اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں لوگوں کو حیرت دلانے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، گمراہ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ گمراہ ہونے کے کوئی بھی شخص جو اپنے دار و مدار کے اوپر ترجمہ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گمراہ ہونے کے 90% جیسے میں نے بتایا چانسز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید یہ جو نازل ہوا ہے یہ استاد کے بغیر نازل نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید استاد کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آسمانی کتاب ہے کسی نبی کے بغیر نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا فرشتے کو بھیج دیتا، فرشتہ کتاب لا کے لوگوں کو دے دیتا کہ ہاں بھئی پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، جو عمل کرے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا گمراہ ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کتاب جو ہے کسی نبی کے اوپر نازل کی ہے، رسول کے اوپر نازل کی ہے بلکہ، اور کئی سارے انبیاء جو ہیں، نبی جو ہیں، ان کے اوپر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ پرانے جو رسول گزرے تھے ان سے پہلے، اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی شریعت کو چلائیں، ان کی شریعت کے مطابق لوگوں کو جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ یہی طریقہ قرآن مجید میں بھی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اکیلا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، حالانکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی رسول کے نہیں نازل کیا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ سورہ النحل کی آیت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ آیت نمبر 33 ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں، لوگوں کو اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، ان کو پتہ چلنا چاہیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ جو ہیں وہ پھر غور و فکر کریں۔ تو خود بتائیں کہ قرآن مجید نازل ہوا، جس علاقے میں نازل ہوا عرب کا علاقہ تھا، ان کی زبان عربی تھی، انہی کی زبان کے اندر، جیسے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ قرآن مجید قریشیوں کی زبان کے اندر نازل ہوا، اس کے باوجود ان کی زبان کے اندر نازل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوپر نازل کیا، استاد کو بنا کر بھیجا، جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے استاد کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا، تو پھر ساتھ میں فرما دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سمجھائیں، حالانکہ وہ عربی زبان جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا خود ہی پڑھ لیں گے بھائی، جو دوسرے اجمی ہیں وہ ترجمہ کر لیں گے۔ اب ہمیں ترجمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کر کے دیا، یہ تو علماء نے کر کے دیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ایسے برادرز یا جو دوسرے لوگ ایسے یہ کہتے ہیں کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا، بس اٹھائیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ غلط ہے، علماء کی رہنمائی کے ساتھ پڑھیں، یہ اچھی بات ہے، وگرنہ گمراہ۔ میں کئی سارے ایسے جو ہیں برادرز بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر بیان غلط کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ 15ویں صدی ہے، فتنے کی صدی کیوں ہے؟ اس طرح کے لوگ ہیں جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یفتون بغیر علم، ایسے جو لوگ ہوں گے کہ آخر زمان کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔